والمسح علی الخفین سنت، اور چمڑے کے موزے پر مسح کرنا سنت ہے۔ یہ سنت کا معنی کہ اگر کسی نے موزے پہنے ہوں اور پھر وہ اتارے اور اتار کے وضو کرے تو سنت پہ عمل نہیں کیا، یہ معنی نہیں ہے۔ چمڑے کے موزے پر مسح کرنا سنت یعنی سنت سے ثابت، پاؤں کو دھونا قرآن سے ثابت، اور موزہ پہنا ہو تو مسح کرنا سنت سے ثابت۔ اب جراب پہنی ہو تو مسح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، موزہ پہنا ہو چمڑے کا تو پھر مسح کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل قرآن کا حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تمہیں چاہیے تم اپنے ہاتھ کو دھو اور اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھ کو دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں کو دھو لو۔ دیکھو وجوہکم، ایدیکم، ارجلکم، تینوں پہ زبر ہے۔ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اصل حکم ہے کہ دھونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر جراب پہنی اتارو تو دھو، اگر موزہ پہنا اتارو تو دھو، اصل حکم ہے دھونے کا۔ لیکن یہ جو قرآن کریم ہے یہی وہی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث وہ بھی وہی ہے۔ جب اس کا درجہ ایک جیسا ہو جائے تو پھر دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور جب ثبوت کے درجے میں فرق پڑ جائے پھر حکم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ ارجلکم، پاؤں کو دھونا، یہ وہی ہے اور تواتر سے ثابت ہے، اور موزے پر مسح کرنا یہ وہی غیر مطلوب ہے، یہ ثابت ہے لیکن تواتر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جو حکم پاؤں کو دھونے کا ہے وہی حکم اگر چمڑے کے موزے پہنے ہو تو حکم مسح کا ہے۔ کیوں؟ غسل رجلین یہ بھی وہی، اور مسح علی الخفین یہ بھی وہی، یہ بھی تواتر سے ثابت، یہ بھی تواتر ثابت۔ اب کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور جب ایک وہی تواتر کے درجے میں نہ ہو تو اس کا حکم وہ نہیں ہوتا جو اس وحی کا ہو جو تواتر کے درجے میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھی اس کی گنجائش ہے اور جائز ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے موزہ چمڑے کا نہ پہنا ہو، جراب کا پہنا ہو، تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر جراب پر مسح کرنے کی حدیث آ بھی جائے تو یہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کا حکم پاؤں کو دھونے کا ہے۔ اس لیے پاؤں کو دھونے والا حکم برقرار رہے گا اور مسح والا حکم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو اس درجے میں ہو، ثبوت میں جس درجے میں پاؤں کو دھونا ہے، اب جو حکم پاؤں کو دھونے کا ہوگا وہ حکم مسح کا ہوگا۔ اس لیے مسح علی الخفین یہ تواتر سے ثابت ہے، اور مسح علی الجوربین اگر ثابت بھی ہو تو تواتر سے نہیں ہے۔ اس لیے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جراب پر مسح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بارہا کہتا ہوں نا بھئی مسئلے کی نوعیت سمجھ لو۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے، ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جیسے نا عشرہ مبشرہ بالجنہ لفظ معذوف ہے، خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن معذوف ہے، اسی طرح وحی مطلوب اس کے اندر ایک لفظ معذوف ہے، وحی مطلوب فی الصلاۃ، وحی غیر مطلوب فی الصلاۃ۔ قرآن ایسی وحی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی تلاوت نہ کریں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور حدیث ایسی وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی نہ کریں تو گنجائش موجود ہے۔ وہ تلاوت کون سی ہے جس کے نہ کرنے کی گنجائش نہ ہو؟ یہ تلاوت وہ ہے کہ جو قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے۔ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن حدیث نماز میں آپ پڑھیں گے، اس کی تلاوت نماز سے باہر ہوتی ہے۔ تلاوت تو قرآن کی بھی ہوتی ہے، تلاوت حدیث کی بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان دنوں میں حدیث پاک کی تلاوت چل رہی ہے، دورہ حدیث میں تلاوت چل رہی ہے۔ کیا یہ وہی مطلوب بن گئی ہے؟ مطلوب اور غیر مطلوب سے مراد کیا ہے؟ مطلوب فی الصلاۃ اور غیر مطلوب فی الصلاۃ۔ اب اشکال ختم ہو جائیں گے۔